الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب آج ہم نے سورہ توبہ شروع کر رکھی ہے، ذرا اس کو کر دینا۔ اور سورہ توبہ کی آج ہم نے آیت 71 کرنی ہے، لیکن 71 سے پہلے جو ایک بہت ہی اہم چیز میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، قرآن پورے کا پورا اس کی ایک ایک آیت انتہائی اہم ہے۔ کچھ چیزیں اپنے خاص اس ماحول اور اس وقت اور ان حالات کے مطابق بہت اہم ہوتی ہیں، جن کو اس پس منظر میں سمجھ کر آج کے حالات میں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ توبہ، کیونکہ اس کے کچھ حصے غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئے جب تیاری ہو رہی تھی، پھر غزوہ تبوک کے واپسی پر نازل ہوئے، پھر بعد میں نازل ہوئے، اور ان میں جو احکامات ہیں، جو ان میں ہدایات ہیں، وہ بڑی زبردست ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے جو کر رہے ہیں سورہ کی، اس کے پہلے 60 سے پہلے کی بات ختم میں نہیں کہہ رہا، ابھی میں آپ سے 60 میں بتا دیا گیا، اور ہم نے کھول کے اس کو سمجھا، پڑھ واضح کیا کہ اس آیت 60 میں وہ مدات جو زکوٰۃ کی اور عشر یہ واجب ہیں، فرض ہیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ کن مدات میں ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، 8 اس کی مدات ہیں، میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہے۔ آیت 60 کے بعد 61 تا 63 اس میں بیان ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور وہ بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اور ان کے نافرمانوں کے بارے میں۔ یہ اتنی اہم معلومات ہیں کہ ان کی جو ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، ان کا کتنا برا انجام ہوگا وہ وہاں بتا دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں میں نے آیات لکھوا دی ہیں آپ کو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانوں اور آپ کے مخالفت کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو سورہ احزاب کی آیت 36 اور 66، سورہ نساء کی آیت 14 اور 115، اور سورہ جن کی آیت 23 یہ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ ان کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، تاکہ کہیں ہم دانستہ یا نادانستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کر رہے۔ اس کے بعد آیت 64 تا 70 جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بڑی تفصیل سے منافقین کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں اور ان کے ہولناک انجام کا ذکر ہے۔ منافقین کا ذکر جو اس آیت میں آیا ہے نا، ساری اس صورت میں آیا ہے، اس کو بڑے غور سے پڑھیں۔ حالانکہ اس کا بالکل سورہ بقرہ کے شروع کی آیات میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ منافق کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، پھر یہ انہی کا ذکر سورہ اس میں آل عمران میں آیا ہے، جہاں تبصرہ ہے جنگ احد پر، پھر ان کا کی کچھ خصوصیات کا بیان آیا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں۔ لیکن یہاں جو آیا ہے نا، کیونکہ انہوں نے منافقت کی انتہا کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک، 30,000 مجاہدین لے کے گئے، انہوں نے جانا ساتھ پسند نہ کیا، پیچھے بیٹھے رہے، پھر باتیں گھڑتے رہے، باتیں بناتے رہے، اور پھر جو وہ مسجد زرار بنائی انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ان کے بارے میں بڑا تفصیلی ذکر ہے۔
اس کے بعد آج ہم نے آیت 70 شروع کرنی ہے، اور آیت 70 میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کو بڑی تفصیل سے کریں گے، لیکن آیت یہ نوٹ فرما لیں کہ آیت 71 اور 72 جو ہے وہ مومنین کی صفات کا بیان ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کے کیا انعامات ہوں گے اگر وہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تو، اور پھر منافقین کا 73 سے شروع ہو جاتا ہے، اور آگے کئی آیات ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ یہ تھا خلاصہ جو اب تک ہم نے کیا ہے آیت 60 سے لے کر آیت 70 تک، اور آیت 71 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس میں کل آپ کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے معروف اور منکر کے ٹائٹل سے، اور اس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تفصیل سے سمجھیں گے، کیونکہ ہمیں پوری طرح اہمیت واضح نہیں ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک فرض ہے ہمارے اوپر، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے، لیکن پہلے میں آپ کے سامنے آیت 71 پڑھ رہا ہوں، اور ذرا اس کو غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو پہلا کام ان کا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو کیونکہ دونوں کا فریضوں میں سب سے پہلا فرض جس کا بیان ہوا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہو گیا ان کا۔ دوسرا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی، نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں اگر آپ دیکھیں، یہ دین کا پورا نچوڑ ہے ایک طرح سے۔ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہلے نمبر پہ ہے، اقامت صلاۃ دوسرے نمبر پہ ہے، ایتاء زکوٰۃ تیسرے نمبر پہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اگر یہ 4 ذمہ داریاں کریں گے، اولئک سیرحمہم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ یہ بات نوٹ فرما لیں، اللہ کی رحمت مشروط ہے یہ 4 کام کرنے سے، اس لیے کہ ان اللہ عزیز حکیم، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ ان کی خلاف ورزی کرو گے تو غالب ہے، پکڑے گا تمہیں، اور اگر تم ان پر عمل کرو گے تو وہ اتنا غالب ہے کہ تم پر رحم کی بارش کر دے گا۔ اور حکیم، یہ بالکل اس کی حکمت بھرا فیصلہ ہے۔ یہ تو معنی تھے، اگر معنی میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں۔ سر یہ ایک سوال ہے کہ یہ چوتھے نمبر پر آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی ہوں گے نا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ ایک جنرل حکم ہے۔ اس اللہ اور رسول کی اطاعت جب تک آپ 5 وقت کی اقامت نماز نہ کریں اور آپ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا قرآن کو سمجھیں، قرآن کے حکم کو سمجھیں کہ اگر یہ 2 کام تم کر لو گے نا، اقامت صلاۃ، 5 وقت آپ اپنے اللہ سے بڑے اخلاص سے دعا کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ضالین میں سے نہ کرنا، اللہ ہمیں مغضوبین میں سے نہ کرنا، یہ جب سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ آسان ہوگا اطاعت الہی اور اطاعت رسول۔ اگر آپ زکوٰۃ، پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو لہٰذا ان احکامات کی ترتیب اور حکمت سمجھیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب ذرا مجھے یہ بتائیں،
آج میں نے وہ ہینڈ آؤٹ ذرا اپنے سامنے رکھیں جو کل میں نے آپ کو بھیجا ہے، معروف و منکر، کیونکہ وہ بہت اہم ہے. اور قرآن ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم صرف پڑھتے جائیں ثواب ہوگا، نہیں، اس کی ایک ایک بات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں گے تو پھر ثواب ہوگا، پھر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. سر اچھا، مجھے تو نہیں ملا ہینڈ آؤٹ. آپ کو نہیں ملا تو آپ ابھی مجھے اپنا نمبر واٹس ایپ کریں، میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. اور جس کو نہیں ملا وہ فوراً مجھے اپنا نمبر واٹس ایپ کرے اپنے نام کے ساتھ، وہ ابھی آپ کو ابھی مل جائے گا. ہم نے سب کو بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے. میں ابھی انٹر کراتا ہوں آپ کا اس لسٹ میں نام. سر میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، وہ عجائب والا جو نمبر ہے وہ اس پہ بھیج دو. عجائب کے نمبر پہ بھیج دیں. اچھا، اب سب سے پہلے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، اس کو سمجھیں. ہر وہ فعل، معروف کا جو عام مفہوم ہے، ہم اس کا شرعی مفہوم بعد میں سمجھیں گے. معروف کہتے ہیں جو اچھی چیز جانی پہچانی ہو. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کی اچھائی اور خوبی پر عقل سلیم گواہی دے. اچھا، عقل سلیم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. فوراً تسلیم کرنے. جی، عقل سر سلیم. سر تحمل مزاج سمجھنے والی، دین پر چلنے والی ذہن اور جسم اور دماغ. آپ سر وہ عقل جو سلامتی کی طرف لے. آپ ہمیشہ باتوں کو موڑ توڑ کے، حقیقت ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن اتنی مشکل جتنی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا، اس سے کہیں مشکل ہو جاتی ہے. یہ آپ دوسرے لفظ جو استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے آسان. عقل سلیم وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے سلامت انسان کو دی ہے. اور وہ اللہ کون سی عقل ہے؟ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہے. یہ اس کے اب وہ مسخ بعد میں ہوتی ہے جب ہم ماحول اور والدین اور وہ چیزیں الٹی سیدھی ہم پر ایکٹ کرتی ہیں. لیکن عقل سلیم وہ سلیم عقل ہے، وہ سلامت عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عنایت کی ہے، ہر بندے کو. کیوں؟ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ وہ عقل جو نیکی اور بدی کو خوب پہچانتی ہے اچھی طرح، وہ عقل جس کو اچھائی کہے وہ اچھائی ہوگی، اور جس کو وہ برائی کہے وہ برائی ہوگی، کیونکہ وہ عقل سلیم سے پرکھ رہا ہے، اور عقل سلیم اللہ کی دی ہوئی سلامت عقل ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ سوال کریں. جی الحمدللہ. جی سر جزاک اللہ. اچھا، اب یہ تو ہو گئی معروف کہ عقل سلیم جس چیز کی گواہی دے کہ وہ اچھی بھی ہے اور بہت عمدہ بھی ہے، وہ ہوگی معروف. بالکل اس کا الٹ ضد منکر ہے، کہ منکر وہ ہے جو نہ انجانی ہو، جو انسان غیر مانوس ہو. کیوں کہ انسانی عقل سلیم اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اگر وہ سلامت ہے، کہ فوراً کہ عقل وہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. اچھا، یہ تو ڈیفینیشن تھی عام جو انسانی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کے وقت دے دی، اور اگر اس کو بچا کے رکھے تو نیکی اور برائی کو میں تمیز کرنا، اس برائی سے بچنا، نیکی پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اب شریعت میں کس کو معروف کہیں گے؟ شریعت میں ہر وہ چیز معروف ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت میں جس کو معروف کہا گیا ہے، اور ہر وہ چیز منکر ہے جسے قرآن و سنت نے منکر قرار دیا ہے. یہ ڈیفینیشن ہو گئی وہ شریعت کی ڈیفینیشن. اچھا، اب آپ کہیں گے تھوڑی سی مثالیں دے دو تو بات اور واضح ہو جائے گی. چلیں تھوڑا سا مثالوں سے بھی کام لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح کہ شریعت کن چیزوں کو، مثلا معروف جو ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں.
ایمانداری، سچائی، راستبازی، پرہیزگاری، فرض شناسی، ضعیفوں کی مدد، مصیبت میں دوسروں کے کام آنا، مظلوموں کی مدد، محتاجوں کی اعانت، عدل و انصاف کا قیام، اور بندوں کے اور خود اپنے حقوق کو سمجھنا اور انہیں ادا کرنا، ایسے ہی دوسرے سارے اخلاقی فضائل معروف ہیں، اور ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی آمادہ کرے، یہ امر بالمعروف ہے۔ خود بھی کرے، اپنے آپ کو بھی حکم دے، دوسروں کو حکم دے، یہ سب کرنے کا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، میں نے موٹے موٹے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی ہاں، سر ذرا جی۔ جواب دیا کریں۔ اب آیا اس کے الٹ معروف کے الٹ منکر ہے، اور منکر کیا ہے؟ خیانت، بدکاری، دروغ گوئی، فتنہ پردازی، فساد انگیزی، بے انصافی، اپنی حدود سے تجاوز کرنا، دوسروں کا حق مارنا، باطل کی حمایت کرنا، حق و صداقت کو دبانا، کمزوروں اور ضعیفوں کو ستانا، اور ایسے ہی دوسرے تمام خلاف عقل اور خلاف فطرت اعمال منکر ہیں۔ سارے جو اخلاقی رذائل ہیں وہ سارے منکر ہیں۔ تو ان کو کرنا، خود بھی کرنا اور دوسروں کو کرنے کا حکم دینا، یہ وہ ہے منکرات پہ عمل کرنا کا حکم دینا۔ اب ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس کی عام ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کی مثالوں سے بھی ہمیں واضح ہو گیا۔ اب ایک چیز اور آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لکھیں، اپنے اسی ہینڈ آؤٹ پہ لکھ لیں، جہاد فی سبیل اللہ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے قتال۔ جہاد فی سبیل اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد کہ صرف اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، صلاحیتوں، مال کو استعمال کر کے جو ہم جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی، اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جب ہم جان حاضر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میدان جنگ میں ہم جا کے دین کی حمایت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ہم اپنی جان سے پوری طرح لڑتے ہیں، اور اس کو غلبے کے لیے ہم اپنی جان لڑا دیتے ہیں، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ قتال فی سبیل اللہ افضل ہے جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں، لیکن دونوں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، اب جو اس کے اندر کمال کی بات ہے نا، وہ ہے سورہ حج کی آیت 78 میں۔ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اسی پیج 2 پہ کہ وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرو، انتھک ایفرٹ کرو، کس کے لیے؟ جہاد کا حق ادا کرنے کے لیے۔ جہاد کا حق کب ادا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ غالب ہو جائے گا، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ اب اسی کے لیے وہ سارے جہاد بھی ہے اور قتال دونوں۔ اگر بات سمجھ نہیں آ گئی تو سوال کریں تاکہ بات بڑی کلیئر ہو، کیونکہ آج کا ٹاپک بڑا، میں نے اسی پہ بات کرنی ہے اس ہینڈ آؤٹ پہ۔ سر حج سورہ حج کی کون سی آیت ہے؟ آخری آیت ہے 78 نمبر، صرف یہ الفاظ میں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، آگے ہو واجتباکم، وہ پڑھیں آپ۔ اچھا، اب ایک بڑی غور سے سنیے گا بات۔ شروع میں لکھا ہے دعوت الی الخیر، اقامت دین، شہادت علی الناس، اظہار دین، تعاونوا علی البر والتقوی آخر میں، اور پھر اگلے پیج پہ لکھا ہے خدا آپ کا بھلا کرے کہ انذار، تذکیر، تواصی بالحق، اعلاء کلمت اللہ، یہ سارے کے سارے مترادفات ہیں، ان کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔
اگر ان کا معنی تو آپ یہ بتائیں، اپنے مائک کو بند رکھیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. اگر ان سب کے معنی ایک ہیں تو یہ جہاد کے جو میں نے دو سلسلے آپ کو بتائے ہیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، تو یہ سارے کے سارے اگر ہم مانی ہیں تو کس کے اندر آئیں گے؟ سوچنے کی کیا بات ہے. یہ سر جہاد فی سبیل اللہ. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. سارے کے سارے دعوت الی الخیر، میں پھر پڑھ رہا ہوں، دعوت الی الخیر، اقامت دین، شہادت علی الناس، اظہار دین، تعاونوا علی البر والتقوی، اور اظہار دین، دین کا غلبہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے آپ کا انذار، تذکیر، تواصی بالحق، اعلاء کلمت اللہ. یہ سارے کے سارے ہم مانی ہیں، مترادفات ہیں، سارے کے سارے کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے. یہ سارے کے سارے جہاد فی سبیل اللہ کے تحت آتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی تو سوال کریں، جلدی کریں. بہت اہم ہے یہ ٹاپک آپ نے سمجھنے. قرآن کا طالب علم اگر ان سب چیزوں کو نہیں سمجھے گا تو الگ الگ ان کو یہ ہم مانی ہے. کیوں؟ سب کا مقصد ایک ہے، سب کا، جتنے میں نے بتائے ہیں، کہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے دین کے غلبے کی راہ ہموار ہو. اس کے لیے یہ ساری اصطلاحات ہیں. اس لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے. بات کلیئر نہیں ہے تو سوال کریں تاکہ بالکل بات کو سمجھیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. کل میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ پڑھ کے آئیں. کوئی سوال ہے؟ شاباش. سر یہ جو تعاون علی البر ہے، اس کو ذرا کر دیں تھوڑا سا کلیئر. تعاونوا علی البر جو ہے یہ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت 2 ہے. وہ تعاونوا علی جی البر، نیکی اور کاموں کا حکم، نیکی اور تقوی کا کام جہاں ہو رہا ہو اور آپ کی وہاں ایکسیس ہو، اس میں مدد کرو. تو جب آپ تعاون کریں گے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہوگا، کیونکہ آپ تعاون آگے آ رہے ہیں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ان کاموں میں تعاون ہرگز نہ کرو جو برے گناہ ہیں اور حد سے گزرنے والے کام ہیں. تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان جو ہے وہ نہی عن المنکر ہے، اور تعاونوا علی البر والتقوی جو ہے وہ امر بالمعروف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. شاباش. بالکل کھل کے سوال کریں، اس کو سمجھیں تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے. سر جی اس کو بھی واضح کریں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. ہاں اچھا، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کرو. کیا مطلب ہے؟ اس کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے اپنی ساری جد و جہد اس پہ مرکوز کر دو. اپنی صلاحیتیں، اپنے مال، اپنے جتنے ذرائع اللہ نے آپ کو دیے ہیں. تو جب جہاد ہوگا تو مٹے گا کیا؟ منکر. اور فروغ کس کو ہوگا؟ کفر مٹے گا. فروغ کس کو ہوگا؟ دین نیکی اور بلائی کو ہوگا. تو اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ کس طرح جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہی دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے. یہ اقامت دین ہی ہے.
بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. آگے سر چلیں. یہ جو سورہ مائدہ کی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اس کو تھوڑا وضاحت کریں. کہاں ہے یہ الگ یہاں آیا ہے؟ جی سورہ مائدہ کے اسٹارٹ میں ہی ہے نا، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا تحلوا شعائر اللہ. اچھا وہ میں نے لکھا نہیں ہے، آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے اندر جو آپ کا وہ ساری نشانیاں، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، ان کی بے حرمتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ منکرات ہیں، ان کی اگر بے حرمتی کا آپ منکر کر رہے ہیں تو اس سے رکیں، اس کو خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی حکم دیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جزاک اللہ. سوال کریں جتنے مرضی ہیں لیکن اس ٹاپک کو سمجھ. جی جی سر، اظہار دین کی وضاحت کر دیں سورہ فتح، سورہ توبہ. ہاں، سورہ فتح میں اظہار دین. اچھا اب ذرا بڑے غور سے سنیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ. اچھا خدا کا مطلب ہے بالہدا وہ قرآن مجید ہے جس میں ہدایت کا حق ادا کیا گیا ہے، اور دین الحق ہے اسلام، پورا نظام زندگی دین. تو یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دے کے بھیجی ہیں؟ اللہ نے. کس لیے بھیجی ہیں؟ لام تاکید کا لام سببیہ ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو غالب کر دیں سارے ادیان پر. تو اب وہ جہاد کریں، جہاد دونوں معنوں میں، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کر کے اس کو غالب کریں. تو اس کا غلبہ جو ہے، دین کا غلبہ جو ہے، وہ امر بالمعروف کو قائم کرنا اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے، ایک حصہ اس کا. لہٰذا اظہار دین بھی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جزاک اللہ. پوچھیں جتنا مرضی یہ سوال کریں تاکہ ہم بات کو سمجھ لیں. سر یہ تواصوا علی الحق والعصر جو 1 تا 3 آیات بتائی تھی اس کے بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اچھا اب تواصوا علی تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو صبر کا حق کی تاکید کریں. حق کیا ہے؟ قرآن کے سارے احکامات برحق ہیں. تو آپ جب دوسروں کو حق کی تاکید کرتے ہیں تو آپ خود بھی حق پر عمل کرتے ہیں. تو تواصوا بالحق جو ہے حق کی تاکید کرنا، کہ اس کا حکم دینا، اور نا حق کو روکنا نہی عن المنکر ہے. تو یہ تواصوا بالحق جو ہے یہ بھی دراصل وہ ہے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر، یا یہی چیز دعوت الی الخیر بھی ہے. حق کی دعوت دینا خیر کی دعوت ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ہم معنی ہیں. میں آپ جس کو بتائیں گے میں آپ کو بالکل کھول کے بتا دوں گا کہ سارے معنی اس میں کور ہو رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے، اس کے اندر آتے ہیں. جی سر جزاک جی یہاں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو سر جی یہ شرط لگائی گئی ہے آگے کہ تم خیر میں اس پہ آ رہا ہوں، امت وہ ابھی میرا اچھا ٹاپک نہیں ہے. آپ اگر اس میں کلیئر ہیں تو پھر میں آگے چلوں گا، کیونکہ جی یہ ٹھیک. بہت اہم ہے. سر فریضہ شہادت علی الناس کا تھوڑا سا بتا دیں. اچھا آپ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ذرا اس کو سمجھیے، جتنے سوال کریں گے دیکھیں یہ کلیئر ہوگا تو میں اور آپ دین پر مکمل طریقے پر عمل کر سکیں گے. اگر ہمیں یہ اصطلاحات ہی کلیئر نہیں ہیں جو قرآن کی ہیں، ہم عمل کیسے کریں گے؟ اب آپ کا سوال ہے کہ یہ جو فریضہ شہادت علی الناس یہ کیا چیز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آیت بقرہ کی 143 جو ہے، جس میں آپ اس کے سامنے پیج 1 پر کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. کس طرح؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، بالکل اسی طرح جس طرح رسول نے شہادت حق
کا شہادت کا حق ادا کیا. تم نے اب نبی نہیں آئے گا کوئی, تم نے یہ فریضہ انجام دینا ہے. تو آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فریضہ شہادت علی الناس کیا چیز ہے. ٹھیک بات ہے, بتائیں نا جس نے سوال کیا ہے. سر شہادت حق کے بارے میں, شہادت علی الناس کی بات ہوئی نا, شہادت حق کے جی بارے میں. ہاں جی سر, سمجھ آ گئی, جزاک اللہ خیر. نہیں, اب اس بات پوری وہ نہیں ہوئی. آپ کو فریضہ شہادت علی الناس کی اصطلاح کا مفہوم یہ ہے کہ میں فریضہ شہادت حق اس وقت ادا کروں گا جب دو کام کروں گا. ایک, میں اپنی زبان سے کھول کے بیان کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, کیونکہ آگے انہی کے کام مجھے کرنا ہے, کہ شہادت علی الناس ہے کیا. کس سے بیان کرنا ہے؟ زبان سے. پہلے سمجھنا ہے قرآن سے, پھر اپنے سارے دوستوں احباب کو بتانا ہے کہ فریضہ شہادت علی الناس جو ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے اس کے مطابق جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہے. تو یہ ہے قولی شہادت. یہ کون سی شہادت ہے؟ کہ اس کو اپنے قول سے بیان کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض ہمارے ذمہ رکھے ہیں, اور اس کو میں اپنی عملی زندگی میں بھی کروں, صرف زبان سے نہیں. قولی شہادت بھی دوں زبان سے بھی, اور اپنے عمل سے پوری طرح اس میرے عمل میں وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں تاکہ لوگ دیکھ سکیں. تو دو چیزوں کی شہادت دینی ہے, ایک قولی اور ایک عملی. یہ ہے فریضہ شہادت علی الناس. اور اگر میں ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہا, صرف نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے, تو اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ بھائی یہ سارے کام تو میں نے تمہارے ذمے جہاد, جان سے, مال سے, زبان سے, صلاحیتوں سے, تو یہ تو تم نے ذرائع سے, اسباب سے, یہ تو تم نے کیا ہی نہیں. تو فریضہ شہادت علی الناس ایک ہے قولی شہادت کہ زبان سے جیسا دین قرآن و سنت میں بیان ہوا میں بیان کروں, اور دوسری بات ہے عملی شہادت کہ میرا عمل ہر چیز کے بارے میں ثبوت ہو, میں عملاً ثابت کر رہا ہوں کہ یہ قولی شہادت جو ہے اس کے ایک ایک پہ میں عمل کر کے دیکھوں. اب بات کلیئر ہے؟ جی سر, جزاک اللہ خیر. سر یہ سارے فرض عین ہیں, یعنی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فرض کفایہ میں آتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے فرض عین ہیں آپ کی حیثیت اور مقام کے مطابق, ہر ایک پر. مثلاً بڑے غور سے سنیں, یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے فریضہ شہادت علی الناس, یہ آپ پہ اور مجھ پہ فرض نہیں ہے تو کسی اور پہ فرض ہے؟ بتائیں نا مجھے. سر جب یہ سر جہاد یہ فی تو ہم سبیل سب اللہ پہ ہی میں تو فرض سب ہے. کچھ آ گیا. سر یہ تو سب کچھ جہاد فی سبیل اللہ میں آ گیا, تو پھر قتال فی سبیل اللہ افضل ہے جہاد فی سبیل اللہ سے. پھر یہ کیوں؟ کیونکہ قتال میں تو صرف مال آ گیا نا, ساری چیزیں تو جہاد فی سبیل اللہ میں آ گئی ہیں, چاہے مال کافروں نہیں, سے, جان بندوں سے. آئی. جہاد آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ میں جان اور مال دونوں ہیں, اور جہاد فی سبیل اللہ میں مال بھی ہے, اسباب بھی ہیں, ذرائع ہیں, وسائل ہیں, ذہانت ہے, عقل ہے, جو کچھ اللہ نے دیا ہے. بات کو سمجھیے, جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا آگے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھیں نا, آج یہ ساری میں نے آیات سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سوال کی آپ کو پوری کی اجازت ہے, میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا کہ یہ سارے کام کرنے کے میرے اور آپ کے فرائض میں داخل ہے. سر قتال فی سبیل اللہ مطلب ہے زیادہ پاورفل ہے. قتال فی سبیل اللہ کا کیا ہے؟ سر وہ زیادہ پاورفل ہے, یعنی اس میں زیادہ طاقت ہے. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, طاقت کی بات چھوڑ. سر سورج یہ اقامت دین کو ذرا وضاحت کر دیں, سورج شورا کی آیت نمبر 13. آیت نمبر 13 سورہ شورا کی. سر جی ابھی پچھلی پلیز یہ ذرا اسی آیت سے ہے ریلیٹڈ جو بھی آپ نے بتائی ہے پہلے, سورہ بقرہ کی 143.
सर इसमें तो फिर हर कोई मुकल्लफ हो जाता है इस बात का, हर शख्स ही ऐसे ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं और आप बिल्कुल 100% मुकल्लिफ हैं। कुरान को सिर्फ सवाब के पढ़ने का नतीजा आप देख रहे हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारे ऊपर कुरान किन चीज़ों को फ़र्ज कर रहा है, किन चीज़ों को किस हैसियत में, किस हालत में, कितने हद तक फ़र्ज कर रहा है। फरीज़ा शहादत अलन्नास हर मोमिन का फ़र्ज है कि वो अपनी ज़बान से भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन को बयान कर सकता हो और उसका अमली नमूना भी हो, अमली शहादत भी पेश करे। ये हर मुसलमान पर फर्ज है। जी ठीक है सर। सर ये इंजार भी जरा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, बहुत अच्छा। इंजार ये है कि किसी को खबरदार करना, किसी को तंबीह करना, किसी को वार्न करना। कुरान और अंबिया सारे के सारे, बिलखुसूस आखिरी नबी, क्योंकि वो मुकम्मल दीन लेके आए, तो उनका इंजार ये था कि लोगों, ये कुरान और ये सुन्नत, इस पर अमल करोगे तुम्हें बशारत है जन्नत की, तुम इसको छोड़ दोगे, इसके खिलाफ करोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। तो इस इंजार से नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम होता है, और अपोजिट जो है वो बिल्कुल दैट इज 100% ट्रू कि आप अगर करेंगे तो जन्नत होगी, वो आपके लिए अमर बिल मारूफ है। अब बात समझ आ गई? अरीशा साहब जल्दी बताया करें। नहीं सर मुझे नहीं समझ आई, मुझे दोबारा समझाएं। हाँ, सवाल करें दोबारा। कौन सा पूछें? सवाल जरा करें ताकि मैं आपके सवाल को एड्रेस सर करूं। देखिए इसमें जो आयत लिखी हुई है ना, ये है कि ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये तो किसको हुक्म है? अब एक मिनट, ये किसको ये हुक्म है? हमारे नबी को हुक्म दिया गया था। जब वही आई ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान सोचते रहते थे, कभी कंबल ओढ़ के लौट जाते थे। अल्लाह ने कहा उठ जाओ, अब ये काम करना है, तुमने पूरी दुनिया को इंतजार करना है, बताना है कि अगर इस कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ये फरीज़ा तो नबी मतलब का मैं था। ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हमारे ऊपर भी उसी तरह फर्ज हो गया। तो अब नबी नहीं आना है तो किस, आपने नहीं करना है तो किसने करना है? ये जब हम मुसलमान हैं, ईमान ले आए उस नबी पर, तो वो उस नबी को की इताअत का हक अदा उस वक्त होता है जब तक आप इंतजार और तबशीर नहीं करते। बात समझ आई नहीं आई? यस सर आप यही तो बातें समझने की हैं जो हम नहीं समझते, और जिंदगी भर हम इस कुरान की जो दावत है उसको कमा हक्का समझते नहीं, उस पर अमल नहीं करते। आखिरत में फिर अजर कैसे मिलेगा हमें? सर ये फिर हमसे पूछगछ होगी इसके बारे में, जो एक एक बात जो हमें पता कमाल चलती है। करते हैं, ये कुरान ने ऐसे ये सारा कुछ सारी आयतें आपके सामने हैं। अगर इनकी पूछ गूछ नहीं होनी थी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात का मालिक है, वो हमें हुक्म दे रहा है और बता रहा है कि तुमसे सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुम्हें उस दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। कायनात की सबसे बड़ी नेमत कुरान और सुन्नत है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, और ये उसी के अहकामात हैं। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई चीज नहीं लिखी, आयत सारी लिख दी हैं आपके सामने। सर जी इसका मतलब है कि अस्सलामुअलैकुम। जो अल्लाह असल ने में ना थोड़ी खवातीन ये समझती हैं कि ये जहाज जो है वो सिर्फ मर्दों के ऊपर फर्ज है, औरतों पे नहीं है, ये इसलिए कंफ्यूज हो रही हैं। वो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। उन पर अगर फर्ज नहीं है तो किताल फी सबीलिल्लाह, जहाद फी सबीलिल्लाह हर मोमिन मर्द और हर मोमिन औरत पर फर्ज है। सर जी अभी इसका आज आप मतलब है कि जी इसका मतलब है तबलीग देना, तबलीग करना ना, जिहाद का दूसरा नाम है। सिर्फ तबलीग करना नहीं है, ये सारे माने हैं। अकामत दीन भी उसका हिस्सा है और शहादत अल नास भी उसी जहाद का हिस्सा है, इज़हार दीन भी, और तावनुल अल बिर्र व तक़वा भी, और जो सारे ये लिखे हैं, तज़कीर भी, इंज़ार भी, तबासी बिल हक भी, ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये सब मोमिनों पर अपनी हैसियत के मुताबिक फ़र्ज है, मर्द हो या औरत हो।
اسی لیے قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں. آیت 71 شروع اسی سے ہو رہی ہے. سر جی اب اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت چھوڑو، اب کمر کسو اس کام کے اوپر. مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے. نہیں، یہ بالکل آپ کو ٹھیک سمجھ آ رہا ہے. دنیا ہے ہی عمل کے لیے، دنیا جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہے، عیش و عشرت آخرت میں. کیوں؟ باغات جس کے کبھی خزاں آئے گی نہیں، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور پھر دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ آخرت میں. دنیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس آخرت کا اپنے آپ کو حقدار ثابت کریں. دیکھیں، میں آپ کے لیے کوئی دین نعوذ باللہ مشکل نہیں بنا رہا. یہ میرے رب کا حکم ہے. اگر میں اس کو خود نہیں مانوں گا اور آپ کو نہیں بتاؤں گا تو قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا. سر یہ عیش و عشرت کیا ہے؟ عیش و عشرت یہ ہے، آپ بڑے غور سے سنیں سب لوگ. 3 چیزیں لکھ لیں. ایک ہیں ضروریات، اور ایک ہیں تعیشات. اچھا، ضرورت میری سال میں 3 جوڑے کپڑے میرے پاس ہوں گرمیوں کے، اور سر 3 ضروریات اور دوسرا تعیشات. اب ضروریات میں بھی جی سوال کریں. اب ضروریات کو بھی ہم نے دیکھے نا. اگر اب آپ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں کہ یار بلب غیر ضروری نہیں جلنا چاہیے، بل زیادہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ کے گھر میں 2 بلب کی ضرورت ہے یا 2 لائٹوں کی، اور آپ نے 10 لگائی ہوئی ہیں، یہ آپ کی ضروریات ہیں یا تعیشات ہیں؟ مجھے بتائیں. تعیشات. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی تعیشات کا مطلب کیا ہے. مومن دنیا میں، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مسافر کی طرح رہتا ہے. منیمم سامان اور اللہ کی طرف توجہ. یہ سارے کام جو آج آپ پڑھ رہے ہیں وہ سارے کام اس نے کرنے ہیں. اس کا اس سے جواب لینا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن کو سمجھیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو آج الگ سے یہ ٹاپک پہلے ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجا ہے، کل صبح بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ کے آئیں. اب آپ کو پورے سوال، تاکہ یہ باتیں کلیئر ہو جائیں. یہ ہم سے انڈیویجولی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا برابر بھی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا حساب لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی ذرا برابر بھی کی ہوگی تو وہاں لکھی ہوگی. تو سر یہ جو فضول خرچی ہے اس کو تعیشات کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. سر دیکھیں ہماری زبان میں اسراف کہتے ہیں، اسراف. جی اچھا، یہ اسراف اور فضول آپ کی خرچی. زبان نہیں، آپ کی زبان نہیں ہے. اب بڑے غور سے سنیں، اسراف اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے. یہی تو باتیں ہم نہیں سمجھتے. اگر آپ کے گھر میں 2 بلب کافی ہیں یا 2 ٹیوب لائٹ اور آپ نے 3 جلائی ہوئی ہیں تو یہ تیسری اسراف ہے. آپ گھر بند کر کے نکل گئے ہیں اور تینوں کی تینوں جل رہی ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اسراف کہیں گے؟ تعیشات. فضول خرچی. فضول خرچی، یہ ہے فرق اسراف اور فضول خرچی میں، کہ چیز ضرورت نہیں ہے 2 کی بجائے 3 استعمال کریں، یہ اسراف ہے. تینوں استعمال کریں، تینوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ فضول خرچی ہے. تو سر یہ اب تو ہر کسی کے الگ الگ بیڈ رومز بچوں کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنا اپنا کرتے ہیں بیڈ روم میں اپنے الگ الگ. تو پھر یہ آپ نے یہاں دیکھا نا، میں نے سب چیزیں دنیا بھر میں دیکھی ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے؟
اس کے بچے ساتھ کو سو رہے ہیں تو لائٹ نہیں جل رہی ہوتی، وہ اس کو بند کر دیتے ہیں. بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں. آپ الگ الگ بیڈ روم دینا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ اصول کہ کوئی چیز نہ اسراف یا ہونا چاہیے نہ فضول خرچی ہونی چاہیے. بچہ سو رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب ایمان مجھے بالکل بتاتا ہے. دیکھیں، دولت کو میں نے ڈالر مطلب لی ہے سیلری انٹرنیشنل لیول پہ، سہولیات کمپنی مجھے خود دیتی تھی. میں نے کبھی اپنے گھر میں اے سی اپنے کمرے میں نہیں لگوایا، حالانکہ اے سی وہ ہی لگا کے دیتے تھے، بل بھی وہ دیتے تھے. کیوں؟ میں اپنے آپ کو عادی نہیں بنانا چاہتا تھا کہ میں نے جو دین کا کام کرنا ہے اس کے لیے یہ سب غیر ضروری ہے. یہ مجھے عادت ڈال رہے ہیں تاکہ میں ان کا غلام بن جاؤں. یہ رب کا کرم تھا، میرا کوئی کمال نہیں تھا کہ اس نے مجھے یہ بات سجا دی. یہ ساری اصطلاحیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایک ایک کو پڑھیے، ایک ایک کو سمجھیے، اور جہاں آپ کو آج نہیں تو کل سوال پوچھیے. سر یہ بالکل صحیح ہے، جب انسان عادی نہیں ہوتا وہ رہ رہا ہوتا ہے. اب پنکھے میں ہم بیٹھے ہیں، ہم رہ رہے ہیں، ہم ایسے کے عادی ہو گئے، ہم نہیں رہ سکتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انسان جتنا اپنے کو تعیشات کا عادی بنایا جاتا ہے نا، دیکھیں ہم نے دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے. ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے. حضور نے کیا زبردست مثال دی ہے. فرمایا ایک سمندر ہے، آپ اس میں انگلی ڈبو کے نکالتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ پانی آ جاتا ہے. ایک قطرے دو قطرے ہی آئے گا نا. یہ جو پانی انگلی کے ساتھ آیا یہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. تو تم اس دنیا کے پانی کے ساتھ ریجھے ہوئے ہو. تم بھول گئے ہو کہ آخرت اس سمندر کی طرح ہے، نعمتوں کی بارشیں ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کی. سمجھیں بات کو. مسلمان قرآن کی جو روح ہے اس کو نہیں سمجھ سکا، آج ذلت و پستی سے دوچار ہے. آپ سوچیں، جس کو میں دنیا بھر میں جمع کر رہا ہوں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ مربے، یہ زمینیں، یہ پتہ نہیں ہائی رائز کیا کیا، ادھر میرا دم نکلا وہ جھگڑے کا باعث شروع ہو جائیں گی میری اولاد میں. بے شک، سبحان اللہ. کبھی سوچیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ کا میں نے پیچھے پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، متاع الدنیا قلیل، یہ ڈھیروں سامان آپ کے اللہ تعالیٰ قلیل، یہ تھوڑا ہے. کیوں؟ ادھر آپ مرے، ادھر وہ آپ سے الگ ہو گیا. آپ ذرا حساب کے لیے تیار رہیے کہ آپ کو جب اللہ نے وہ دیا تھا تو آپ نے اس میں کیا خرچ کیا، کیسے خرچ کیا. یہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ہم دنیا پرستی میں یہ سب بھول جاتے ہیں. میں نے آج ان اصطلاحات کو صرف اس لیے فوکس کیا ہے تاکہ ہم میں سے ہر ایک سمجھے. پھر سوال کریں. جو آیت آپ کے سامنے ہے، دیکھیں جب تک آپ خود اپنا انپٹ نہیں دیں گے، محنت نہیں کریں گے، اللہ کی دی ہوئی دماغ اور صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے، ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے. جزاک اللہ سر، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہم تو دنیا میں دھستے ہی جا رہے ہیں، دھستے ہی جا رہے ہیں. آپ کے اس مہربانی سے ہم لوگ جو ہے ہوش میں آ گئے ہیں، آپ نے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے. دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بھیجا ساری صلاحیتیں، بہترین صلاحیتیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا، چاہے اس کی ذہنی ساخت ہو، جسمانی ساخت ہو، عنایتوں کا انتہا کر دی. کبھی سوچا تو کریں کہ ایک انسان جو گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے اس کو کیا اشرف المخلوقات بنا دیا. یہ کس کا کمال ہے؟ میرے رب کا کمال ہے. آپ اس کی عنایتوں کو بھول کر اس کے احکامات کی ہم خلاف ورزی کرنے لگ جائیں. ہم سے بڑا کوئی بدبخت ہوگا؟ پھر مجبوری دیکھیں، مرنے کے بعد اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب بھی لے گا.
یہ نعمتیں اس نے اس طرح نہیں دی صرف وما خلقت ھذا باطلا، یہ دنیا اللہ نے ایسے ہی باطل پیدا نہیں کی، یہ بڑا مقصد ہے. یہ چیزیں اگر ہم سمجھیں گے نہیں، ان کے پیش نظر رکھ کے زندگی نہیں گزاریں گے، وہ اس کے انجام بڑا ہولناک ہوگا. اس لیے دیکھیں قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے. پڑھنا کس لیے؟ سمجھنا کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے. عمل کس لیے؟ کہ میری آخرت کا سارا دار و مدار میرے ایمان اور عمل پر ہے. ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کا عمل مضبوط ہوگا. تو ایمان کیسے بلا مضبوط ہوگا بتائیں مجھے؟ جواب بالکل ٹھیک دینا ہے آپ نے. ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ سر قرآن اور سنت پہ. یہ جواب بالکل ٹھیک نہیں. ایک منٹ کہ مسلمانوں کے پاس قرآن و سنت نہیں ہے تو ہمارا ایمان کیوں نہیں ہے مضبوط؟ آپ جواب ہمیشہ وہ برائے مہربانی میری تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی تلاوت آیات ویری گڈ ویری گڈ. یہ ہے جواب. قرآن کی آیات کی تلاوت کا مفہوم کیا ہے؟ پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا. یہ ہے جواب. طبیعت خوش کر دی میڈم آپ نے. ہم زندگی بھر قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کی اصطلاحات کو نہیں سمجھتے. جب اصطلاحات کو نہیں سمجھتے تو آپ کبھی قرآن کے مضامین کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل دنیا میں دیکھ لیں آپ، نالائق بندہ میتھمیٹکس اس لیے کہ میتھمیٹکس کی اصطلاحات کو نہیں سمجھتا. فزکس سے نالائق وہ ہوتا ہے جو فزکس کی اصطلاحات کو نہیں سمجھتا. یہ آپ کو سب پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے. تو کیا قرآن کی یہ آج آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کی ساری متبادل آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. کتاب لکھنے والے شخص نے کمال کیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ کتاب اسی ٹائٹل سے ہے، معروف و منکر، اور اس کے رائٹر ہیں سید جلال الدین امری. ذرا مجھے بتائیں آپ میں سے کس شخص نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ معروف و منکر جلال الدین امری کی کتاب. نہیں پڑھی سر. کیا بتاؤں آپ کو، یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. یہ ہینڈ آؤٹ اسی کی تلخیص ہے. اللہ اس شخص کی کو کروٹ جنت دے. تو لہذا سر بک کا نام کیا ہے؟ معروف و منکر، سید جلال الدین امری. یہ انڈیا کے مسلمان ہیں. ہاں جماعت اسلامی کے کوئی بڑے امیر بھی رہے ہیں. سر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ مہربانی کر کے اس ہینڈ آؤٹ کو پہلے اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، سوال کریں. آج تو میں نے صرف آپ کو ان اصطلاحات کی آیات، اس کو دوبارہ پڑھیں، کل سوال کریں، پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے؟ سر یہ اعلی کلمت اللہ کو بھی ذرا واضح کر دیں. اس میں یہ ہم نے سارے ابھی اوپر سارے فرائض دیکھے ہیں، تو اس میں یہ فرض کیا ہے؟ اچھا، اعلی کلمت اللہ کا معنی کیا ہے بھلا؟ پہلے یہ تو بتائیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے کا کلمہ. سنیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کے احکامات، ان کو غالب کرنا، یہ اعلی کلمت اللہ کی، اس کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے. اور اعلی کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ آپ کا موبائل فوزیہ صاحبہ کھلا ہے اور آپ کی بات ساری دنیا سن رہی ہے اور ڈسٹرب ہو رہی ہے. لہٰذا اعلی کلمت اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا. یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یس سر. آج آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس ہینڈ آؤٹ کو دوبارہ پڑھیں، بالخصوص یہ جتنے پیج
3 4 تک جو میں نے آج کرایا ہے، بلکہ میں نے صرف 3 تک کرایا ہے، اس کو بہت اچھی طرح آگے پڑھ کے سمجھ کے آئیں، تاکہ جب میں پڑھاؤں تو آپ سمجھ لیں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ آگاہ ہو کر ان کو اس طرح کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تاکہ قیامت کے دن کمی شرمندگی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہ یہ کام تو ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی آیات ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ میری زندگی میں سب سے اہم ہے۔ میری نماز مجھے اس کے لیے تیار کرتی ہے، میرا روزہ اس کے لیے تیار کرتا ہے، میرا حج اسی کے لیے تیار کرتا ہے، تاکہ میرا ایمان قولاً اور عملاً مضبوط ہو، اور میں قولی شہادت بھی دوں، عملی شہادت بھی دے کر اپنے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، اور یہی فریضہ جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ سر ایک خاتون ہونے کے حوالے سے اگر ہم اپنی ذمہ داری دیکھیں تو پہلے اپنے اوپر اور اس کے بعد اپنے بچوں پہ مطلب اس قرآن کے مطابق ان کو چلانا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہیں ان پر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا، تو ان کو پھر ان کے لیول کے حساب سے ہم تبلیغ کریں گے۔ جو آپ کے کانٹیکٹ میں، آپ کے بچے آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ آج ملک میں جو فساد ہے، جو بے دینی ہے، وہ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ والدین کی غفلت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح تیار نہیں کیا کہ وہ دین پر عمل کرتے تو ملک میں امن، امان، سکون کا باعث بنتے۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں آنکھیں بند کر کے داخل کرا کے ان کی تربیت نہیں کرتے تو وہ پکے سیکولر بنتے ہیں اکثریت میں سے۔ سر اس کا کفارہ پھر کیا والدین ادا کریں جبکہ بچے تو بالغ ہو چکے ہیں، تو اب ان کو کس طرح اس طرف پھر لائیں؟ دیکھیں، آپ پر ذمہ داری یہ کوشش کی، اگر پہلے نہیں پتہ تھا اب آپ کو پتہ چل گیا، آپ پوری ذمہ داری سے، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ بڑے تحمل سے، صبر سے، اور ان کو نصیحت کریں، ان کو اس طرف راغب کریں۔ اب آپ کا کام یہ ہے، سختی سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ سختی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو کر سکتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ان سے محبت اور شفقت جو آپ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو استعمال کریں، بہترین نصیحت کر کے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ جب مجھے پتہ چلا تھا میں نے کوشش کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے اس لیے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چل جائے، اور میرا فرض ہے کہ میں جس چیز کو قرآن سے سمجھا ہوں آپ بھی اسی طرح سمجھ کر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ہماری گرفت نہ کرے۔ آمین ثم آمین سر۔ جزاک اللہ خیراً۔ اچھی طرح پڑھ کے آئیے تاکہ کل پھر آپ پوری طرح بات کو سمجھ بھی سکیں اور سوال بھی